السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. آئے زاہد خان صاحب تشریف لائیں. خدا کی سلامتی ہو آپ پر. آج اجالا مغل بہن جی کی ٹرن ہے کہ وہ مسیلینیس سوال دو جواب جیسے کہ کرتی ہیں، تو وہ مائک سنبھالیں اور محترم زاہد خان صاحب سے سوال و جواب کی نشست شروع کریں. بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشز. شکریہ، جزاک اللہ. ویری ویری گڈ آفٹر نون محترم زاہد خان صاحب. جی مغل میم آ گئی ہیں، وہ آپ سے سوال کا سلسلہ شروع کر رہی ہیں. شکریہ سر. تین سٹیجز ہیں، مرحلے. پہلے مرحلے پہ تو الہام کیا ہے کہ آپ کی خالص سوچ فکر خدا پر جا کے اٹک جائے، فکر الہی پر. آپ کا شعور، آپ کا ضمیر اور دل. تو اس حالت کے اندر جو کلام آپ پہ بارش ہوتی ہے، یہ الہام ہے. اس الہام کے اندر خالصتاً وہ پیغام دل پہ پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں پانچوں حصوں کو، پانچوں روحانی حصیں ایک سنگم پہ ملتی ہیں. جیسے کان، آنکھیں، دل، ذائقہ، محسوسیات ایک سنگم پہ ملتی ہیں، جہاں خدا کی آواز آتی ہے. اس آواز کو سن کر اس مضمون کو ویسا بیان کر دینا یہاں بھی ریلیٹیو ہو جاتا ہے. وہ مضمون بیان نہیں ہو پاتا جو خدا کہہ رہے ہیں. اسے وحی کہتے ہیں. تیسرا جو مقام ہے وہ ہے کہ آپ سفر کریں اور آپ پہ یہ عنایات ہو جائیں کہ حق تعالیٰ کی ذات آپ کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کرے. یہ اعلیٰ ترین یہ مقام نہیں بلکہ یہ حال ہے. اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. جی محترم زاہد خان صاحب شکریہ. یہاں دو سوال اور پیدا ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آواز آتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ آواز کانوں میں آتی ہے یا وہ آواز دل سنتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روحانی الہام اور شیطانی الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر شیطانی الہام ہوتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دور میں بہت سے لوگ تھے، حالانکہ وہ بہت ان پہ ایمان بھی لائے تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے، لیکن پھر بھی مرزا صاحب نے فرمایا کہ بعض پر شیطانی الہام ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جو الہام ہے اس حالت میں دل سنتا ہے، اور وحی کے عالم میں کان سنتے ہیں. اور وہ آواز ایسے ہے جیسے بڑی دور، جیسے ماؤنٹین ایورسٹ سے پانی گر رہے ہوں. وہ حال بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے اس وحی میں، کیونکہ انسان یا نبی اپنے قابو میں نہیں رہتا اور وہ آواز کھینچے لیے جاتی ہے. لہذا اس آواز کو سن کر بھی پھر بیان کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آواز جو ہے خدا تعالیٰ کی وہ ایسی وجد میں لیے جاتی ہے کہ واپس میں آنے سے اور ان الفاظوں کو مالا پرونے میں بہت سارے سوچیں پھر ایک سنگم پہ لانی پڑتی ہیں.
ورنہ پھر مضمون جو ہے الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ میں دوسرا سوال تھا، شیطانی الہام میں طبیعت پرگندہ ہو جاتی ہے، بوجھ سا پڑتا ہے، جسم پہ ناگواری سی گزرتی ہے، اور خوف کا بھی عالم ہوتا ہے، لیکن یہ خوف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی انسیکیور محسوس کرتا ہے اور بیزاری سی محسوس کرتا ہے، اور اس الہام کے بعد چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جہاں پہ وہ صحیح سانسیں لے سکے۔ تو یہ حالت ہے شیطانی الہام کی۔ شیطانی الہاموں میں گریوٹی جو ہے، آپ یوں دیکھ لیں گے جیسے کوئی اٹھا کے آپ کو بلیک ہول میں پھینکے جہاں پہ گہرے اندھیرے ہوں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ طبیعت پہ بہت سی چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن خدائی الہام کے اندر ایسے جیسے کوئی آپ کو اٹھائے لیے جا رہا ہے بادلوں میں، اور نور آپ کو اندھیروں سے نکال کے کھینچے لیے جا رہا ہے، اور یہ سفر ایک ایسا مسٹیریس سفر ہوتا ہے کہ انسانی روح پھر واپس آنے کو ترجیح نہیں دیتی، پھر یہی کہتی ہے کہ مجھے واپس نہ بھیج۔ تو یہ حالتیں لذت کی ہیں، شیطانی حالتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں۔ جی محترم شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ وحی جو ہے وہ کان سنتے ہیں اور الہام دل پر ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، تو یہاں وحی کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ الہام جیسے میں نے بتایا ہے کہ محسوس ہوتا ہے، اس محسوسیات میں خالص فکر اللہ اور شعور اور دماغ اور دل ایک سنگم پہ آتے ہیں، یعنی کوئی اور سوچ ہی باقی نہیں رہتی۔ شہد کی طرف مکھی کی طرف وحی کی گئی، اس نے سنا کہ یہ مکھی پہ یہ وحی کی گئی تھی، شہد کی مکھی پر، کہ تھوڑا تھوڑا کھا اور چکھ اور خدا کے جو فلاحی راستے کامیابی کے ان پر چل۔ اس نے سنا، دل کا الہام محسوس ہوا۔ پھر اگر آپ خدا کے آمنے سامنے جا بیٹھے تو یہ انسانیت کی کامل معراج ہوگی۔ محترم اس طرح تو پھر ہر پرندے پر، ہر جو چیز ہے، مثال کے طور پہ درخت ہے، بیج ہے، اس پر وحی کی گئی کہ تو زمین میں جب جائے اور تجھ پر پانی وغیرہ پڑے تو تو اگ اور اس طرح بڑا ہو اور اس طرح پھل پھول لا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز فیڈ کر دی گئی۔ اس طرح ہم بعض پرندوں کو دیکھتے ہیں، وہ اتنے حیرت انگیز طریقے پر اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں، کس طرح وہ تنکوں کو لا کر پروتے ہیں اور بعض اس میں گارا بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ان کو خدا نے ہی سکھایا ہے نا، ان کے اندر فیڈ کر دیا گیا، اور وہ اس طریقے سے اپنا سارا کچھ، جیسے ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا کہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے لپکتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو، جو بھی ہے۔ تو یہ سب کو اندر جو چیز فیڈ ہے، اس کو کیا ہم وہی کہیں گے؟ ایک پرنسپل نظام ہے کائنات کا، we call the principle of creation۔ اس پرنسپل نظام کے اندر نور بھی ہے، مادہ بھی ہے۔ اچھا، اس نظام کے اندر اس نے بغیر کنڈیشن کے، بغیر شرطوں کے ہر چیز انویسٹ کر دی ہے اپنی مخلوقات کے لیے۔ وہ جیسے بارش ظالم پہ بھی گرتی ہے
اور اچھے پہ بھی، نیک پہ بھی، برے پہ بھی. تو یہ تمیز کیے بغیر اسے پرنسپل آف کریشن کہتے ہیں. اسے یہ نظام جسے الہام کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں بغیر شرطوں پہ خدا نے سب کو دیا ہے. سورج بھی سب پہ چمکتا ہے، ظالموں کے اوپر بھی، بروں پہ بھی، نیکوں پہ بھی. اب ہم آتے ہیں شعوری الہام پر. شعوری الہام پر کنڈیشن ہے، شرط لگا دی جاتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا، جو آواز دے گا اسے جواب ملے گا. اچھا، اس شعوری نظام کے اندر اینیمل نہیں آتے. اس شعوری نظام کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، پریاں آ جاتی ہیں، اور مخلوقات اور انسان آ جاتا ہے. تو اس شعوری نظام کے اندر جو سیکنڈ سٹیج ہے، اس کے اندر ایفرٹ کے مطابق پھل لگتا ہے. پھر کمپلیٹ نظام ہے، جسے کہتے ہیں کہ آپ منزل پر پہنچ گئے لیکن یہاں اینڈ نہیں ہے، ابتدا ہے. یہ حال کا نظام ہے. اس حال کے اندر مقامات ختم ہو جاتے ہیں. 1 منٹ میں ویسے تو چاہیے کہ اس حال کے مقامات، یہ حال اور مقامات پر بہت زیادہ لیکچر چاہیے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی محترم بھائی شکریہ. اوپر آپ نے ایک لفظ پری کا بھی استعمال کیا. یہ جو پری ہے، پریاں ہیں، یہ کیا مخلوق ہیں؟ کیا یہ جن کی فیمیل ہے یا یہ فرشتوں کی فیمیل ہے؟ اور یہ چڑیل کیا ہے؟ یہ بھوت پریت جو ہوتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ ان کا شمار ہم کیا جنوں میں کر سکتے ہیں یا یہ کچھ اور چیز ہے؟ نہیں، یہ بالکل اپنی کریشن خود ہیں. پریوں کی اپنی کریشن ہے جس کا جنات سے کوئی تعلق نہیں. چڑیلوں کی کریشن، چھلاوے کی کریشن، اور بہت سی پری کریشن جو ہے گڈ لک ہے عالم ارواح میں اور اس دنیا میں. اگر وہ آپ کی باہوں میں باہیں ڈال دے تو کامیابی کے راستے کھولتی ہے وہ مخلوقات کے. اور اگر پری بدنما طریقے کے ساتھ آپ پر ہاتھ اٹھا دے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ہوں یا فرشتے بہت دوری محسوس کرتی ہے. تو یہ جتنے بھی کریشن ہیں اس کے اندر کوئی ایسی یونیک ویلیو رکھتی گئی خاص. تو خدا نے اب کیونکہ ان گنت کریشن بنائی ہیں اور ہمیں ہماری حصے کیونکہ اندھا پن ہے، محدودیت کم ہے، ان کا مشاہدہ نہیں کر پا رہے، ورنہ ہم بھی کوہ مکان جیسے ہوتے، ہم بھی خدا کو پیارے ہوتے اگر وقت وفا یوں کرتا کہ یہ زمین خدا کی ہو جاتی تو یہ روحانی سفر بہت آسانی طریقے سے طے ہو سکتا تھا. تو محترم یہ پریاں اور یہ چڑیلیں، چھلاوے، بھوت، جن، یہ اس دنیا میں بھی موجود ہوتے ہیں یا آپ نے ان کو صرف عالم ارواح میں ہی دیکھا ہے؟ اور کیا پریاں اسی طرح کی مخلوق ہیں جیسی ہماری ہم امیجن کرتے ہیں کہ اس طرح سے سفید لباس اور پر ہیں اور وغیرہ وغیرہ؟ اور ان لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان مخلوقات کا کیا فائدہ ہے؟ اور کیا یہ بھی روحانی طریقے سے ترقی کرتے ہیں یا کیا ہے ان کا سلسلہ؟ کبھی ہم آدمیت کا روپ ڈھال لیتے ہیں، کبھی انسان بن جاتے ہیں، اور کبھی یہی انسان جن بھوت بن جاتے ہیں. سارے کریکٹرسٹک آ جاتے ہیں اس انسان کے اندر بھی. ان کی اپنی کائناتیں بھی ہیں اور وہ وقت
متعین وقت کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھی آتی ہیں، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور ان سے کمیونیکیشن بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے انسانوں میں بھی بھوت ہے، ہر کائنات کے اندر جو بھی کریشن ہے ان کے اونچے مقامات بھی ہیں اور گرے ہوئے مقامات بھی ہیں جو اندھیروں میں ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر انسان کی روحانیت ترقی کر جائے تو اعلیٰ مقامات کے یہ جن بھوت چلاوے، ان کے اپنے بھی مقامات ہیں نور کے، تو پھر یہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ سے گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں معرفت الہی یا جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ بات ہے صرف مشاہدے کی اور روحانی سفر کی، جب انسان خدا کی محبت الہی میں نور پا جاتا ہے۔ جی محترم شکریہ۔ کئی دفعہ اخباروں میں اس طرح کے اشتہار پڑھنے میں آتے ہیں کہ یہ جو کوئی پیر صاحب یا کوئی فلانا بنگالی جادوگر یا ایسا ویسا ان لوگوں کے قبضے میں جن ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہم کروا دیں گے۔ یہاں تک اشتہاروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں اگر آپ بیٹھے ہیں یا بنگلہ دیش میں آپ بیٹھے ہیں تو ہمارا جو عامل ہے، ہمارا جو قبضے میں جن ہے وہ امریکہ کینیڈا جا کر بھی کام کروا سکتا ہے۔ اور مطلب اس طرح کے اشتہار وغیرہ، یہ جنوں کو قابو میں کرنا اور اس طرح سے ان سے کام لینا، کیا یہ چیزیں پاسبل ہیں؟ یہ تو دکانداریاں ہیں اور شرک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے شرک کے اندر نمبر پہلے مقام پہ آ گیا ہے، کیونکہ جب یہ کہتے ہیں ہم کام کروا دیں گے اور پھر کام کروانے والے بھی آتے ہیں کہ ہمارا کام کرا دو، تو یہ اسے آپ کالا جادو کہہ سکتی ہیں۔ تو ان کا تعلق ان گندے ان ارواح سے ہوتا ہے جو اندھیرے والی ہیں، تو ان میں 80% تو جھوٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ جھوٹی باتوں میں کوئی 20 یا 10% اکی دکھی بھی مار لیتے ہیں۔ یہ صرف دکانداریاں ہیں، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بلکہ پھر وہ جو عامل ہوتا ہے، وہ جو گندی روحیں ہیں، جنات بھوت وغیرہ، وہ ان کا بھی کام کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان پہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ اچھا محترم، آج اس گروپ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں محترم عبدالغفار جمبا صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور دیواریں بھی مجھ سے باتیں کرتی ہیں، اور بہت جذباتی ہو رہے تھے اس میں۔ تو ایسی ویڈیوز کے نیچے لوگ برے برے کمنٹس لکھ دیتے ہیں اور نفسیاتی مریض اور فلاں ڈھمکاں، حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کائنات کی ہر شے جس بندے کے اندر شعور ہو اس کے ساتھ بات کرتی ہے، جیسے ہمارے ساتھ بارش بھی بات کر سکتی ہے۔ پہلا قطرہ جب گرتا ہے اور ہم بارش میں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ خدا کی رحمت ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے اور ایک تازگی اور ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہر اگنے والا گھاس کی پتی یا پودا تک یہ ایک بات کرتا ہے ایک سینسیبل انسان کے ساتھ کہ دیکھو میں اس قادر مطلق کی ایک تازہ تخلیق ہوں۔ میں نے تو اس کو اس طرح سے لیا، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے تو اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں؟ اچھا محترم، آج اس گروپ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں محترم عبدالغفار جمبا صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور دیواریں بھی مجھ سے باتیں کرتی ہیں، اور بہت جذباتی ہو رہے تھے اس میں۔
تو ایسی ویڈیوز کے نیچے لوگ برے برے کمنٹس لکھ دیتے ہیں اور نفسیاتی مریض اور فلاں ڈھمکاں. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کائنات کی ہر شے جس بندے کے اندر شعور ہو اس کے ساتھ بات کرتی ہے. جیسے ہمارے ساتھ بارش بھی بات کر سکتی ہے. پہلا قطرہ جب گرتا ہے اور ہم بارش میں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ خدا کی رحمت ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے اور ایک تازگی اور ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے. اس طرح ہر اگنے والا گھاس کی پتی یا پودا تک یہ ایک بات کرتا ہے ایک سینسیبل انسان کے ساتھ کہ دیکھو میں اس قادر مطلق کی ایک تازہ تخلیق ہوں. میں نے تو اس کو اس طرح سے لیا، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے تو اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں؟ اس مضمون کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، ہوائیں بھی باتیں کرتی ہیں، دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں. ہوائیں اور دیواروں کی باتیں یوں سمجھی جا سکتی ہیں کہ جب خدا بھی باتیں کرے اور فرشتے بھی باتیں کریں اور اعلیٰ مخلوقات بھی بات کرے، اور اس کو جو سمجھ پائے گا اسے پتہ چلے گا کہ کائنات کا حسن ایسا ہے کہ حقیقتاً غفار جمعہ صاحب نے کہا، لیکن میں اس کو ذرا تفصیل سے یوں بتاؤں گا کہ جب انسان اس روحانیت کی الفت میں قدم رکھتا ہے تو حقیقتاً ہر چیز کائنات کی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. اب یہ نااہل لوگ، یہ شیطانی لوگ ایسے شخص کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ روحانی مضمون سے ناواقفیت ہے. جیسے یہاں یورپ میں بھی کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ پانی مجھ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اٹھا کے سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو دکھانا شروع کرتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صوفی کا جو دل ہے اسے یہ چیزیں کھینچتی ہیں. یہ باغ، یہ وادیاں، یہ پھول، یہ حسن جو کائنات کا ہے اس کو خدا کی یاد دلاتا ہے. تو میں اس مضمون میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہوائیں باتیں کر سکتی ہیں، دیواریں باتیں کر سکتی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ جو خدا کی جو باتیں کی ہیں خدا نے وہ بھی پیش کرے، اور جو فرشتوں نے، تاکہ مضمون سمجھنے میں ان نالائقوں کو آسانی ہو جائے. جی محترم، آپ نے درست فرمایا. اس سے ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی حساس اور درد دل رکھنے والے اور خدا سے محبت رکھنے والے انسان کے ساتھ اس کائنات کی ہر چیز باتیں کرتی ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے خدا کے جاہ و جلال کا، اس کی ہیبت کا اور اس کی قہاری اور جباری کا احساس ہوتا ہے. پھولوں کو دیکھ کے اس کے رحیم و کریم ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو ہر چیز بتاتی ہے کہ میں اس خالق کی اس صفت کی مظہر ہوں. خیر، اگلا میں اپنا سوال پوچھتی ہوں. جی، نیکسٹ میرا سوال یہ ہے کہ استخارہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں میں استخارہ کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے، خاص طور پہ رشتے جب انہوں نے کرنے ہوتے ہیں بچے بچیوں کے، تو وہ استخارے کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کرواتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے خدا تعالیٰ سے گائیڈنس اور رہنمائی مانگنا، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے خواب مختلف آتے ہیں. کوئی اپنے استخارے کی بنا پہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. تو خوابوں کو سمجھنا بھی تو اپنی جگہ ایک بہت مشکل امر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں پاگل، میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے،
پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا بچھڑے کوئی میت رہے. تو یہ مقامات ہیں. یہاں پہ پہنچے تو پتہ لگے کہ یہ جو گلی ہے عشق کی، الفت کی، محبت کی، یہاں سے کوئی لمحہ ہے. جی محترم، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تقدیر بندے کی اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. تو جب ہم تقدیر کے مسئلے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو مقدر سے ملتی ہیں، مثلا وہ کس جنس میں پیدا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کس خاندان اور مذہب میں پیدا ہو، کس نسل میں پیدا ہو، اس کی شکل و صورت کیسی ہو، والدین کی طرف سے ورثے میں اس کو کون سی کوالٹیز اور کون سی خرابیاں یا بیماریاں ملی ہوں. آگے میں اگلی آڈیو تو کچھ ورثہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی موت تک وہ اپنی انوائرمنٹ کے زیر اثر رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی بیرونی عوامل اس کی زندگی اور سوچ پر مسلسل اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. پھر انسان کس طرح اپنی تقدیر خود طے کرے گا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ہیروں کو سبزی منڈی میں بیچیں جا کے. اب یہ دنیائی باتوں میں تو استخارے کرتے ہیں یہ، لیکن اگر یہی کوشش اس سے ملنے پہ کرتے تو پھر ان دنیائی استخاروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پھر وہاں اگر 10 لوگ ہوتے تو 10 لوگوں کو استخارہ کرنے سے پہلے ہی خبر دے دی جاتی. تو انہوں نے اپنی دنیائی کام کرنوں کے لیے منڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے دنیائی تمناؤں، خواہشوں اور ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک ہی استخارہ کر لیتے خدا کی تلاش کا، تو کل کائنات ان کی ہو جاتی. تو جب اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تو جب یہ اندھے نہ رہتے تو یہ چیزیں مانگنے کی خدا سے ضرورت نہیں تھی. وہ تو یہ سب کچھ دے چکا ہے. کل جہان اس انسان کے اندر ہی آباد ہے. اگر خدا کی دنیا ہوتی تو سب سے پہلی تقدیر یہ ہے کہ وہ خدا آپ کا ہو جاتا. تو پھر مجھے بتائیں اس کے بعد کون سی تقدیر کی اس کل کائنات میں ضرورت پڑتی؟ یعنی کہ وہ کائنات کا خالق آپ کا ہو جائے، تو اس کے بعد بھی کوئی اور ایسی خواہش رہ جائے گی؟ کیونکہ وہ آپ کا ہو گیا تو کل شہنشاہت آپ کی ہو جائے گی. اب یہ رہ گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ محدود وقت کے لیے بنائی گئی ہے. اب دیکھ لیں عمر کتنی تھوڑی ہے. باقی یہ رہ گیا کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے. تو اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن سمجھنے والے جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں. اللہ کی ذات خدا کی ذات جب نور دیتی ہے تو ان نوروں میں بڑی فارم بھی دے دیتی ہے. جیسے فرشتے عورت بھی بن جاتے ہیں، آدمی کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، اور مخلوقات بھی بن جاتے ہیں. تو جتنی شدت ہوتی ہے نور کی، آنے والی دنیا میں وہ اپنا جو چاہے گا روپ دھار لے گا. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو دنیا کا ٹائمنگ ہے یہ صرف روح کی فاؤنڈیشن ہے. اب آپ اپنی روح کو خود تخلیق کر رہے ہیں. آپ کو روح دے دی، یعنی کہ ڈائمنڈ دے دی آپ کو. لائف جو ہے یعنی کہ اس کو تراشنا اور اس کو ایک پورے طریقے سے ایک حسین ہیرے کو بنا دینا تراش کر، یہ روح کو آپ بنا رہے ہیں. جب یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد کل جہان آپ کا.
مگر اس کے اندر، سوری وہ پہلی لمبی ہو گئی، اس کے اندر، روح کے اندر آپ نے اندھیرے بھر دیے تو پھر بری تقدیر کے برے فیصلے، انسان پھر دھکے ہی کھاتا رہے گا، دکھ مصیبتیں ہر حال میں۔ لیکن ایک چھوٹی سی محدود وقت میں اگر آپ کسی حال میں بھی رہ کر روح کا کام کر دے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر تقدیر کا مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ تو حق تعالیٰ کی ذات چاہتی یہ ہے کہ پہلا سفر، پہلا قدم آپ اپنی روح کو یوں تخلیق کر لیں کہ خدا کے ساتھ کوئی جدائی نہ ہو پائے، اس کے بعد کوئی تقدیر بھی آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ کل جہان اور خدا بھی آپ کا ہے۔ محترم، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی دنیا یا خدا کی بادشاہت یا خدا کا زمانہ اس زمین پہ آ جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ تو صرف اپنی ذات کی حد تک ذمہ دار بھی ہے اور اپنی ذات کی حد تک خود مختار بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنی روحانی گرومنگ کرے اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائے۔ لیکن یہ وعدہ تو تب پورا ہوگا جب کل انسانیت یا انسانیت کا ایک بڑا میجر حصہ اس طرف آ جائے۔ لیکن انسان کو تو دوسروں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، بچوں، قریبی لوگوں کے اوپر بھی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں یا جی رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کام کس طرح ہوگا؟ ایک انڈین بچے کو یا پاکستانی یا کسی افریقہ کے جہاں بچہ بھوک سے مر رہا ہو، اس کو اٹھا کے جرمنی لے آئیں تو اس کی سوچوں میں نکھار، انوائرمنٹ میں، ایک ایسی انوائرمنٹ میں آ جائے گا جہاں پہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی دنیا بدل جائے گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم بڑی تنگ نظری سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے یہ سارے معاملات کہ ہم پہ الہی پردے نہیں اٹھ سکے۔ اب خدا یہ کہہ رہا ہے، جو حل پیش کر رہا ہے، کہ یہ جو تیری تعلیمات ہیں، وقت تو لگے گا تھوڑا سا، لیکن جب یہ پھیلیں گی تو خدا کہتا ہے گائیڈنس میری ہوگی، پھر میں ملوں گا، تو وہ انوائرمنٹ پھر تبدیل ہوں گی۔ تبھی تو یہ مضمون ہے کہ قیامت میں برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت سے مراد ایک ایسی دنیا ہے جو اچھائی کا سورج طلوع ہوگا۔ تو یہ انسان ہی ہے، اس کے پاس چابی ہوگی، تو جو انوائرمنٹ روحانیت ہوتی جائیں گی، وہ ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا ہو جائیں گی اس دنیا کے اندر کہ جس سے سب لوگ یکساں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر سوچو کہ انداز یا یہ کہ میرا اثر نہیں ہوتا، یہ بدل کر سوچو کہ انداز نکھریں گے۔ تبھی تو خدا کہتا ہے کہ وہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور وہاں نہ برائی ہوگی، نہ تقدیر کا خوف ہوگا کہ تقدیر نے مجھے کھانا خراب کر دیا، نہ موت پہ ڈر ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس انوائرمنٹ کو بدلنے کا نام جو ہے وہ ہے کنگڈم آف گاڈ۔ اس چیز کو مذہب والے کھول کر نہیں بتا سکے اور ان کے انبیاء بھی ان راز الہی سے پردہ نہیں اٹھا سکے، ورنہ وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے۔ تو صرف یہ کوسچن آف ٹائم ہے
یہ انوائرمنٹ جو آج ہیں اس کے اندر بہت سے مسائل گلجن ہیں، اور وہ جو انوائرمنٹ ہوگی وہ ایک نیا انسان ہوگا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ آپ کی بات یہ اس لحاظ سے بالکل درست ہے کہ انوائرمنٹ جب چینج ہوتی ہے تو انسان کی سوچ بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر معاشرے کے مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی ضابطے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک کام ایک معاشرے یا مذہب میں بے ضرر سمجھا جاتا ہے تو دوسرے میں وہ گناہ تصور ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ یونیورسل سوچ کے ساتھ دیکھا جائے تو گناہ کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے جب آدمی صرف اپنے لیے سوچے، سیلف سینٹرڈ سوچے، اور نیکی کی تعریف یہ ہے جب انسان کی بات کر رہا ہوں، آدمیت کی نہیں، سب سے پہلے دوسروں کے لیے سوچے، اور دوسروں کے لیے کہ میرے اس عمل سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا۔ یہ ڈیفینیشن ہے گناہ کی اور نیکی کی۔ اس کے بعد پھر جیسے درخت کی برانچز آ جاتی ہیں، ٹہنیاں، شاخیں، کس قسم کا گناہ ہے، وہ گناہ کیا انڈیویجول ہے، ذاتی ہے، یا وہ ایسا ہے کہ اس سے مخلوق خدا کو بھی نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا لپٹ میں آ جائے گی۔ پھر یہ مضمون بڑا لمبا چلا جاتا ہے، اس کے لیے ایک لیکچر چاہیے۔ جی محترم، بالکل درست ہے، اس کے لیے واقعی ایک لیکچر چاہیے، اس کو اس طرح سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ موجودہ تحقیق کہتی ہے کہ فرسٹ کزن میں شادی کرنا سائنسی لحاظ سے درست نہیں۔ اس کی وجہ سے انسانی جینز میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں وہ بار بار ملٹی پلائی ہو کر معذور بچوں کی پیدائش کا سبب بنتی ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سائنس نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور میں سائنس کا نبی نہیں بننا چاہتا، اور نہ مجھے ہر جگہ نبی بننے کی ضرورت ہے۔ لوگ مجھ سے آگے بعض اوقات ایسے سوالات کر دیتے ہیں کہ جو کاروباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جیک پاٹ کیسے لیا جائے گا، تو میں ہر جگہ کا نبی تو نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کل جہان تیرا ہے، اگر تو کل جہان کے خالق کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، تو یہاں مجھے وہ بات یاد آتی ہے بار بار کہ جب انسان دکھوں تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اندر بھی روحانیت اور خدا کی تلاش کرتا ہے، تو یہ جو دکھ اور مصیبت رستے میں آتے ہیں یہی اس کی میڈیسن بن جاتے ہیں۔ بلکہ لانگر ٹیک دی ڈریمز اسٹرانگر کم دی فروٹ، دیر آیت اور اس میں جو مٹھاس، اس کی جو قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب پھر یہ مصیبتیں رکھنی چاہیے، میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ اس ایسے حالات کے اندر جو انوائرمنٹ ہے یہ وہ چابی ہے جو انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ماسٹر کی چاہیے، روحانیت، اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اب میں اپنا آج کا آخری سوال کرتی ہوں کہ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے، جو اسے رحیم و کریم سمجھتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے، نیز اس کے غفور الرحیم ہونے کی صفت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی بخش دے۔ لیکن آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ جنت میں آپ نے بہت ہی کم لوگوں کو دیکھا، نہ ہونے کے برابر دوزخیں بھری پڑی تھی، تو
اگر حساب کتاب کا نظام اتنا سخت ہے وہاں پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ جو غفور الرحیم والی صفت ہے، اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ انسانیت کی بے کسی کا عالم جو ہے، میں یوں بعض کو دیکھتا ہوں تو مجھے رحم اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں. آئی ایسی موج کے ساحل چھوٹ گیا، ورنہ کون اپنی کشتی آپ ڈبوتا ہے. تو پھر وہی انوائرمنٹ آ گئی. تو آپ نے خود ہی کہہ دیا غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ نے کہا غفور الرحیم. رحیم میں تو پھر چند آ گئے، چند آ گئے. اچھا، اب چند سے اگر چند اس جنتوں میں پہنچ سکتے ہیں نور لے کر، تو جو اندھیروں میں ہے ان کے پاس بھی چابی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت کے اندھیروں میں ہوں. تو اٹ از اے ڈپینڈ آن ہیومن اسپرٹ. اندھیروں میں بھی کامیابی کے راستے ہیں، عالم برزخ میں بھی کامیابی کے راستے ہیں، لیکن اندھیرے لے کر نور کی جنت میں نہیں پہنچ سکتے. میں احترام کرتا ہوں حدیثوں کا اور الہامی کتابوں کا، لیکن قرآن، تورات، انجیل اور حدیثیں کل تھوڑی ہیں، آخری منزل تھوڑی ہیں. یہ بھی بشر تھے، اپنی روحانیت کے مطابق انہوں نے کلام کیا ہے. تو اگر جو ہم گمان کرتے ہیں، یہ گمان ہر آدمی مختلف طریقے سے کرتا ہے، لیکن ہر آدمی کا گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھولوں کو سونگھتا ہے تو اس کی خوشبو میں مست ہو جاتا ہے. تو جو کائنات کا گمان جو ہے وہ یہ ہے، جب انوائرمنٹ تبدیل ہوں گی، کہ ہر شخص محبت کا گمان رکھے گا، ہر شخص پہ رحم کا گمان ہوگا، ہر شخص پر دوسرے کے لیے معافی کا گمان ہوگا. تو جو گمان اب ہے یہ علم معرفت سے ناواقفیت ہے، مذہب کی سیڑھیوں سے بھی نیچے گرا ہوا ہے. تو کوئی اگر گدھا ہو، اس پہ کتابیں لاد دی جائیں تو کیا اسے ہم عالم کہیں گے؟ بس اس گمان کو تبدیل کرنے کے لیے انوائرمنٹ چاہیے، تعلیم اور علم معرفت چاہیے. پھر کل کائنات انسان جو ہوگا سب کا گمان ایک ہی ہے، اور وہ ہے خوشیاں، سکون پا جانا، کل تن آزادی ہو کہ میں شاہین بن جاؤں، نہ ختم ہونے والی محبت ہو. یہ ہے اصل گمان، یہ ہے اصل مسکن جو سفر کرتا ہے خدا کی طرف. جی محترم، جب 1500 سالوں سے نسل در نسل انسانوں کو یہی بتایا گیا ہو کہ تم جو گمان رکھو گے خدا کے مطابق ویسا ہی سلوک کرے گا، تو ہر بندہ جو ہے اس کو دین کی بات ہو تو وہ کہتا ہے میں تو اپنے رب پہ بہت اچھا گمان رکھتا ہوں، وہ بہت غفور الرحیم ہے. وہ بندہ سارا دن اپنے اعمال میں، میرا مطلب ہے، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، لیکن کہتا ہے میں اپنے رب پہ بڑا اچھا گمان رکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ شفقت کا سلوک کرے گا. تو یہ پھر کیا کوئی بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ؟ ابھی آئے ہوئے تھے پارٹی کے آر ایف ٹی کے بہت امپورٹنٹ اور مشہور سیاستدان، تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ 1947 کی سیاست کے حالات بتا رہے تھے، اور یہ کہ ہمیں کیا کیا ہوا. پھر وہ پیچھے مجھے لے گئے، پوری سیاسی ہسٹری بتا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے، گمان کیا ہے، کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ 21ویں صدی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟
21ویں صدی جو ہے، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے پچھلے سالوں میں سیاست کا جو پہلو، 21ویں صدی کا تو انقلاب ہے انسانی سوچ کا. تو جو یہ انوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشن ہے یہ تو پہلے تھی نہیں. تو ہم پورے ماضی میں پڑے رہے، پھر ماضی کے فیصلے مستقبل میں لے کے آئیں، یہ غلط سوچ ہے. تو یہ جو میں تو وہی بات کروں گا جو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تعلیمات میں نے تجھے دی ہیں اس سے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور یونیورسل سوچ پیدا ہو جائے گی. یہ جو تعلیمات آئی ہیں یہ انسان کو ایک انقلاب لے کے آئیں گی جس میں مٹیریل ہیپینس بھی ہوں گی، اسپرچل ہیپینس بھی ہوں گی. تو میں تو پوائنٹ آف ویو جو گلاسز دیکھتا ہوں، جس گلاسز سے میں دیکھتا ہوں وہ کلرفل ہے اور وہ خدا کی گلاسز ہے. تو جو انسانی سوچ ہے جو تنگ، وہ بلیک اینڈ وائٹ گلاسز دیکھتی ہے. تو اس میں محبت کا عنصر ہے جو ابھی نامکمل ہے. وہ جب بیچ میں آ جائے گا خدا اور انسان کے درمیان تو ایک انقلاب ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے اور فیصل بھائی تو خود آپ کا شکریہ ادا کر دیں گے، لیکن باقی ٹیم کی طرف سے آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بے شک انسانوں کو ابھی یہ سمجھنے میں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ اپنے دامن میں کیا کیا لے کے آ رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ابھی انسانیت بہت حد تک بے خبر ہے. لیکن آہستہ آہستہ لوگ جاگ رہے ہیں اور اویئرنیس آ رہی ہے کہ اس صدی کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے مطابق ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی پیور ڈسکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی ان کی مذہبی نظریات ہوں، اختلافات ہوں، لیکن اگر ہم سمجھنے کے لیے دل لگائیں تو بہت مفید نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کا بھی شکر گزار ہوں، امیر فیصل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. یہ جو کام ہے یہ انسانیت کے لیے ہو رہا ہے، یہ کوئی آدمیت کے لیے نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اپنے مذہبوں کو رکھے اپنے ساتھ، کلچر ٹریڈیشن جو بھی نظریات ہیں، لیکن کم سے کم انسان تو بنے تاکہ ہمیں ہماری یونیورسل سوچ سے ہم کچھ اور سیکھ سکیں. اور یہی ہوگا گلوبل دنیا میں کہ آئندہ میں جو نکھار آئیں گی سوچوں میں، شعور میں، دل کی محبت میں، وہ یہ پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن جائے گی، چھوٹا سا خاندان بن جائے گی. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. پیور ڈسکشن جیسے اور گروپ بننے چاہیے جو مذہبی تنگ اینک لگا کے 24 گھنٹے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بلکہ ایسے گروپ بننے چاہیے پیور ڈسکشن جو انسانی سوچ پیدا کریں. اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے 10 یا 11 انٹرنیشنل گروپ بن چکے ہیں. گو میں انہیں ابھی وقت نہیں دے پا رہا، لیکن وہ یونیورسل سوچ پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ندیوں نالوں سے نکل کر نہر کی طرف آؤ، اور اگر نہر کا پانی مل جائے تو دریا کی طرف، اور وہاں تو پھر سمندر کی طرف آؤ. تو خدا نے چاہا تو تھوڑی سی مصروفیات اب کم ہوں گی تو اپنے گروپوں کو بھی چانس دیا جائے گا. جو 10-11 گروپ ہیں اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں، عطر ہو گئے، ان میں ابو بکر صاحب اور جو بہت سے لوگ ہیں، میں ان کا بھی دلی طور پہ شکر گزار ہوں. گاڈ بلیس.